اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. صدق الله مولانا العظيم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں جس سے 24 گھنٹے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اپنے اندر ہی خود ہم دیکھ لیں کتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ بات کر رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت، سن رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے،
سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سانس چل رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اپنے اندر ہی ہم غور کریں کتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے اندر خود ہیں، جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت ہے آنکھ۔ یہ آنکھ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، جس سے ہم دنیا دیکھتے ہیں، اپنوں کو دیکھتے ہیں، یاروں کو دیکھتے ہیں۔ انسان کو دیکھ کر ہم پہچانتے ہیں کہ یہ ہے کون۔ دنیا کے نظارے ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آنکھ کی قدر اگر ہم معلوم کرنا چاہیں، جاننا چاہیں، اس نابین انسان سے پوچھے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ وہ بیچارہ نہ دنیا کو دیکھ پاتا ہے، نہ اسے یہ تک معلوم ہوتا ہے کہ رات آ رہی ہے، رات ختم ہو رہی ہے، دن آ رہا ہے، دن ختم کب ہو رہا ہے۔ دنیا کے حسین نظارے کیسے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ کیسے ہیں، میرے بچے کیسے ہوں گے، اپنے گھر والی کیسے ہوں گی۔ نہ اسے رنگوں کے بارے میں کچھ معلوم، نہ دنیا کے نظارے کیسے ہیں اس کو کچھ خبر۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ اس کے سامنے ایک پردہ ہے جس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کو نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کا شکر ہر وقت ہمیں ادا کرنی ہے۔ کہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، جس کا استعمال صحیح جگہ پر بھی ہمیں کرنی ہے۔ آج کل آنکھ کا استعمال صحیح جگہ پر نہیں ہو پاتا۔ فحاشی میں، بدنگاہی میں، غلط دیکھنے میں آنکھوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک کوئی بھی اپنے آنکھوں کے صحیح استعمال کی فکر نہیں کر رہا۔ ہر ایک اپنے آنکھ کو غلط استعمال کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ نے ہاتھ میں موبائل تھمایا، اب موبائل میں ایسے ایسے ویڈیوز بچے دیکھے جس کی وجہ سے ان کی سوچ خراب ہوئی۔ بچہ اسکول جاتا ہے، بچی کو وہ دیکھتا ہے تو اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ نوجوان کو آپ دیکھیں، کسی لڑکی پر نظر پڑ جائے تو اس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے۔
بڑے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں، کسی عورت پر نگاہ پڑتی ہے تو اس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے۔ تو آج اکثر طبقہ انسانیت کا ایسا ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، کہ اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کرنے کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ بچہ بھی غلط نظر ڈال رہا ہے، جوان بھی غلط نظر ڈال رہا ہے، بوڑھا بھی غلط نظر ڈال رہا ہے۔ حالت ایسی ہے، معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے، گھر کے اندر سگی بیٹی بھی محفوظ نہیں۔ ایسا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، النظر الفجاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر اچانک نظر پڑ جائے، دیکھنا بول کر نہیں دیکھا بلکہ ایکائک نظر پڑ گئی، اچانک نظر پڑ گئی، تو اس نظر کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان اصرف بصری، کہ تم اپنی نگاہوں کو پھیر لیا کرو۔ اچانک نظر پڑ جائے تو اپنی نگاہوں کو پھیر لو، ایسا نہیں کہ نگاہ پڑ گئی اب دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے علی، اچانک اگر نظر پڑ گئی تو دوسری مرتبہ نہ دیکھنا، اس لیے کہ اچانک جو پہلی نظر پڑتی ہے وہ نظر تو معاف ہے، لیکن ارادے سے جو تم دوسری مرتبہ دیکھتے ہو تو یہ دیکھنا حرام ہے۔ سمجھیں یہاں پر کہ ہم راستے میں جا رہے تھے، یکایک کسی پر نظر پڑ گئی، فوری طور پر نگاہوں کو نیچے کر لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، یہ نگاہ تو معاف ہے۔ اب نگاہ پڑی، نیچے کر لیا، پھر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہی فرمایا کہ ارادے سے دوسری مرتبہ جو دیکھا کرتے یہ دیکھنا حرام ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نگاہ شیطان کی زہری تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ذرا غور فرمائیں، پیارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ نگاہ شیطان کے زہریلی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس کی نظر کسی پر اجنبیہ پر پڑ جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت اس کو ایسی ایمانی حلاوت نصیب فرمائیں گے، ایسی لذت نصیب فرمائیں گے جس کو وہ خود اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اس حدیث پر غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ نگاہ شیطان کی زہریلی تیروں میں سے ایک زہریلی تیر ہے۔
تیر دو طرح کی ہوتی ہے. آدمی کسی دشمن کو جب مارتا ہے تو اس پہلی جو معمولی تیر ہوتی ہے جس کے اوپر زہر لگایا نہیں ہوتا ہے، اس تیر سے زخم تو لگتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل دوسری جو تیر ہوتی ہے جس پر زہر لگا کر دشمن کو مارا جاتا ہے، تو وہ تیر جب لگتی ہے تو اس سے انسان ختم ہو جاتا ہے، اس سے انسان مر جاتا ہے. اس لیے کہ پہلی جو تیر تھی وہ معمولی تیر تھی جس سے صرف زخم تھا اور اس زخم سے تکلیف پہنچی. دوسری جو تیر تھی وہ تیر زخم بھی کر گئی اور اس کے جسم کے اندر زہر کا اثر بھی چھوڑی ہے، جس کی وجہ سے جلد سے موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو نکاح ہے یہ صرف تیر نہیں ہے بلکہ ایسی تیر ہے جس کے اوپر زہر لگایا گیا ہو. شیطان کی زہریلی تیروں میں سے ایک زہریلی تیر ہے، لیکن جو زہریلی تیر کسی آدمی کو لگتی ہے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے. شیطان کی یہ زہریلی تیر ایسی تیر ہے جب یہ واقع ہوتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان کو موت واقع ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے کا دیا ہے. اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے رہا کرو. مصر کے اندر مسجد میں ایک آدمی اذان دیا کرتا تھا. گزشتہ زمانے میں مینارے کے اوپر چڑھ کر مؤذن اذان دیتا تھا. روزانہ اس کی ڈیوٹی 5 وقت، جب اذان کا وقت ہو جاتا تو مینارے پر چڑھتا، اذان دیتا اور نیچے اتر آتا. پورا وقت اس کا عبادت میں، اللہ کی یاد میں گزر رہا تھا. ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے وہ مینارے پر چڑھا. پڑوس میں جو گھر تھا وہ عیسائیوں کا تھا. اس گھر میں عیسائی لڑکی تھی. یہ مؤذن اذان دے رہا تھا، اس دوران اس کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی. جو ہی نظر پڑی اس کے دل کے اندر اس لڑکی کی محبت جگا کر گئی. اب یہ مؤذن جو صرف اذان دے کر نیچے آ جاتا تھا، اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھتا تھا، اب یہ اذان کا وقت نہ ہو اس وقت بھی اوپر چڑھتا تھا. اس لیے کہ ایک لطف، ایک مزہ، ایک چسکا اس کے دل کو لگ چکا تھا. آج کل بھی دیکھے نوجوان ڈھابے پر چڑھا تھا، کسی پر نظر پڑی، اب اسے کام ہو یا نہ ہو وہ زیادہ کہاں رہے گا، وہیں چکر کاٹتا رہے گا. دکھے یا نہ دکھے انتظار کرتا رہے، کب آئے گی، کب دیدار کرائے گی، کب آئے گی، کب نظر پڑے گی. اب یہ اپنے مقصد کو بھی بھول جائے گا، اپنے فیوچر کو بھی بھول جائے گا. بس ایک نگاہ پڑی تھی، وہ ایک نگاہ اتنا دیوانہ اس کو بنا دی کہ اب اس کو بار بار گھورنے میں بھی بیزار نہیں آئے گا. اب دیکھتا 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 اب اسے مزہ صرف دیکھنے میں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ کرنے والا بے وقوف ہی ہے. گناہ کرنے والا بے وقوف ہی ہے.
لیکن بد نظری کرنے والا، بد نگاہی کرنے والا یہ بے وقوفوں کا سردار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلط دیکھنے پر وہاں پر ملنا کچھ نہیں ہے، ملتا کچھ نہیں ہے، خامخواہ فالتو میں نگاہوں کا، آنکھوں کا زنا ہوتا رہتا ہے. تو گویا کہ یہ صرف بے وقوف نہیں ہے، یہ بے وقوفوں کا سردار. حضرت مجمع رحمت اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے، اپنے سر کو اٹھایا، ایک کوٹھری پر نظر پڑی، وہاں پر ایک حسین خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی. فوری طور پر اپنے سر کو جھکا لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد سے جب تک زندہ رہوں گا سر نہیں اٹھاؤں گا. اس لیے کہ یہ جو نگاہ ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ نگاہ شیطان کی زہریلی تیروں میں سے ایک زہریلی تیر ہے. اب یہ مؤذن صاحب، اذان دینے والے، جو وقت ان کا عبادت میں گزر رہا تھا، جو وقت ان کا اللہ اللہ کہنے میں گزر رہا تھا، اللہ کی یاد میں گزر رہا تھا، ایک نگاہ عیسائی لڑکی پر پڑ گئی جس کی وجہ سے یہ اپنا دل اس لڑکی کو دے بیٹھے، اور یہ بار بار مینارے پر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ اس لڑکی کے گھر گئے اور جا کر اس کے سامنے اظہار کر دیا کہ دیکھو میں تمہارا دیوانہ ہوں، تم سے عشق کرنے لگا ہوں، آپ مجھ سے محبت کریں. تو اس لڑکی نے انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا. اس نوجوان نے کہا میں آپ سے نکاح کرنا بھی چاہتا ہوں، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں. لڑکی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں اور میں عیسائی ہوں، میرا باپ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ لڑکا چلا گیا. پھر ایک اور مرتبہ آیا، اس نے پھر اپنی محبت کا اظہار کیا، کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس لڑکی نے کہا کہ ایک شرط ہے. کیا شرط؟ اگر آپ عیسائی بن جائیں گے تو ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، آپ بھی عیسائی بن جائیں تو ہمارا نکاح ہو سکتا ہے. تو یہ مؤذن صاحب جو اذان دینے والے تھے، جو عبادت کرنے والے تھے، اپنا وقت مسجد میں گزارنے والے تھے، یہ اس لڑکی سے کہہ بیٹھے کہ میں اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار، عیسائی بننے کے لیے تیار، تم سے شادی کرنے کے لیے. ایمان چھوڑ دی، عیسائی بن گیا. اب جس دن شادی تھی، شادی کے دن وہ اس لڑکی کے گھر کے چھت پر چڑھا، وہاں پر ٹہل رہا تھا، پیر پھسلا، اس چھت سے نیچے گرا. جان دے بیٹا، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ. نہ ادھر لڑکی ملی، نہ ادھر ایمان بچا. یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ شیطان کی زہریلی تیروں میں سے ایک زہریلی تیر ہے. اگر ان نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پائے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ مشکل ہے. اگر ان نگاہوں کی حفاظت کر لو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی اجنبیہ پر جب نگاہ پڑ جاتی ہے
اور وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت ایمان کی ایسی حلاوت اس کو نصیب فرماتے ہیں جس کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ آج ہماری عبادتوں میں لذت نہیں ہے، ہمیں حلاوت نہیں مل رہی ہے، ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ نماز پڑھتے تو سیکنڈوں والی، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اڑتے ہیں، یہ ہمارے اعمال میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ سب سے بڑا نقصان ایمان کا خطرہ، نگاہوں کی حفاظت اگر نہ کی جائے تو دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ کیا مطلب ہے؟ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی لعنت دیکھنے والے پر، غلط نگاہ ڈالنے والے پر اللہ کی لعنت، اور دوسرا اس پر بھی جو ایسے بنسور کر آتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی نگاہ اس کے اوپر پڑتی ہے، دوسرے نگاہ ڈالتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دیکھیں حال، شادی بیاہ کا موقع، نوجوان لڑکے شادی خانے میں سب سے پہلے کئی گو ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے کھانے کو لیٹ جائیں، شادی خانے میں پہلے جاتے ہیں۔ کوئی ایک فنکشن ہو تو وہاں پر اندر کون رہتے؟ نوجوان لڑکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر خواتین ایسے بن سور کر آتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے نوجوان آگے ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے، شوہر کے سامنے بھی اتنا بن سور کر نہیں آتی جتنا کہیں فنکشن میں جانا ہو، کہیں شادی میں جانا ہو، کہیں رسم کے اندر جانا ہو تو اتنا بن سور کر جاتی ہیں۔ حالت بھی ایسی ہے، اگر ہم باہر بھی نکلیں تو ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہوتی ہیں۔ برقعے بھی ایسے آ گئے، اللہ معاف کرے، جس کی وجہ سے جسم کی ساخت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ڈیزائن کے برقعے، لبر کلاتھ برقعے، نیٹ کے برقعے، رنگین برقعے۔ میں یہ یہاں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ پہنانے والے کون؟ پہننے والے تو وہ ہیں، پہنانے والے کون ہیں؟ پہلے ہم یہ سوچیں، پہنانے والے کون؟ ہم ہی تو ہیں۔ اگر ہم سمجھاتے، اگر ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے، بتاتے کہ تو اس طرح پہن کر جائے گی تو باہر لوگوں کی نگاہ تیرے اوپر نہیں پڑے گی، لوگوں کی نگاہ کیا اچھی پڑتی ہے؟ تو پہنانے والے ہم ہیں، قصوروار ہم ہیں۔ وہ بیچنے والا، بنانے والا، اسے تو صرف پیسہ چاہیے، لیکن خریدتے ہم کیسے؟ اسے بھی آج کل ایک ڈوری دے دی ہے کمر کے پاس، اسے بھی بننا، کئی کو تو کمر کتنی یہ بھی دکھنا آتے۔ اللہ معاف فرمائے۔ برقع کسے کہتے ہیں؟ پردہ کر کے باہر نکلنے کا، ضرورت کے وقت میں باہر نکلنے کی جو اجازت دی ہے، وہ برقع کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی سمجھے۔ ایسا برقع عورت پہنے کہ یہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ نوجوان لڑکی جا رہی ہے یا بوڑھی جا رہی ہے۔ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، رنگین نہیں ہونا چاہیے۔ کالے برقع، کالا برقع ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے،
سادہ برقع ہے، لوگوں کی نگاہ اس عورت پر اتنی زیادہ نہیں پڑتی ہے، لیکن اس کے بالمقابل برقع ٹائٹ ہے، رنگین ہے، نوز پیس رنگین کی، یہاں ماشاءاللہ لکھ کر یا الحمدللہ لکھ کر دلانے والے ہمیں بیوی کا چہرہ دیکھ کر ماشاءاللہ ہمیں بولنا سو، لیکن یہاں پر ماشاءاللہ یہاں لکھا کر، لکھا ہوا یہاں وہ پہنا کر جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ. اب ہم سمجھے کہ بے شرم پہننے والی ہیں یا پہنانے والے ہیں. تو میرے بھائیوں یہاں پر ایمان کا خطرہ، ایمان کا سودا. تو ہمیں پہلے فکر یہ کرنی ہے کہ اپنے گھر والیوں کو ہم برقع کیسے پہنانی ہے، ہم اس کے بارے میں ہم کوشش کریں، فکر کریں، سوچیں کہ اس طرح کے پہننے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، قرب قیامت ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گے، کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گے. اب ہماری ماں اور بہن اللہ نہ کرے ایسا لباس پہن کر باہر آ رہی ہے جس سے اس کے جسم کی ساخت نظر آ رہی ہو، لوگوں کی لالچی نگاہ اس کے اوپر پڑ رہی ہو، غلط نظر اس کی طرف اٹھ رہی ہو، تو میرے بھائیوں آپ خود بتائیں کہ اللہ کی لعنت اس عورت پر نہیں برسے گی؟ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ بد نگاہی کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے. تو اس لیے اپنی نگاہوں کو ہم نیچے کریں. قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے، مومنہ عورتوں سے کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. مردوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا، عورتوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا. تو میرے بھائیوں اپنی نگاہوں کو ہم نیچے رکھے کریں. اور تیسرا نقصان بد نگاہی کا اخروی نقصان یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جو آدمی غلط نگاہ کسی اجنبیہ عورت پر ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی آنکھ میں سیس پگھلا کر ڈالیں گے. اب ہم سوچیں ایک چھوٹا سا تنکا آنکھ میں پڑ جاتا ہے تو بے چینی شروع ہو جاتی، تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے. تھوڑا سا تنکا اگر آنکھ میں پڑ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں. ذرا ہم سوچیں کہ ایک نگاہ، غلط نگاہ کسی عورت پر ڈالنے پر اللہ رب العزت قیامت کے دن سیس پگھلا کر آنکھوں میں ڈالیں گے تو وہ حال کیا ہوگا. تو اس لیے ہم اپنے ایمان کے متعلق سوچنا ہے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. اپنے اعمال کو ہم کیا ہے مضبوط کرنا ہے، اپنے اعمال میں پختگی لانا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. اپنے اعمال میں لذت ہم چاہتے ہیں، اپنے اعمال کے اندر دلچسپی ہم چاہتے ہیں، نیک کام کرنے میں شوق میرے اندر آنا ہے، ہم اس کی فکر کرتے ہیں تو اپنے نگاہوں کی ہم حفاظت کیا کریں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل پیرا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.